السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ایدنا بروح القدس اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں 17واں سپارہ۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ حج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ہم اللہ سے مغفرت اور بخشش کی اور رحمت کی اس کی دعا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یہ زلزلہ قیامت کی ابتدائی کیفیات میں سے ہے اور اغلب یہ ہے کہ اس کا وقت وہ ہوگا جبکہ زمین یکایک الٹی پھرنی شروع ہو جائے گی اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہی بات قدیم مفسرین میں سے علقمہ اور شابی نے بیان کی ہے اور یہی بات اس طویل حدیث سے معلوم ہوتی ہے جو ابن جریر طبرانی اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے نقل کی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نفخہ صور کے 3 مواقع ہیں، ایک نفخہ فزع، دوسرا نفخہ صاعق، تیسرا نفخہ قیام لرب العالمین، یعنی پہلا نفخ عام سیمنگی پیدا کر دے گا جیسے خوف و ہراس کی کیفیت ہوتی ہے، دوسرے نفخے پر سب مر کر گر جائیں گے اور تیسرے نفخے پر سب لوگ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ پھر پہلے نفخے کی تفصیلی کیفیات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس وقت زمین کی حالت اس کشتی کی سی ہوگی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو، یا اس معلق قندیل کی سی جس کو ہوا کے جھونکے بری طرح جھنجھوڑ رہے ہوں۔ اس وقت زمین کی آبادی پر جو کچھ گزرے گا اس کا نقشہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کھینچا گیا ہے۔ مثلاً الزلزال میں آتا ہے جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوڑ میں توڑ دیے جائیں گے تو وہ واقعہ عظیم پیش آ جائے گا، جبکہ پوری زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ یہ الزلزال کی آیت تھی اور اوپر الحاقہ کی۔ اب النازعات میں ہے جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں خوف زدہ ہوں گی۔ سورہ الواقعہ میں ہے جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ سورہ المزمل میں آتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ۔ اگر تم نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو کیسے بچو گے اس دن کی آفت سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی شدت سے آسمان پھٹا پڑتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی دہشت اور وحشت سے ہمیں امن میں رکھنا اور اپنی حفاظت میں رکھنا۔ باری تعالیٰ جس طرح تو نے دنیا میں امن دیا اور ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کی، اسی طرح قیامت کے دن میں ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا اور اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ دینا اور ہمیں معاف کر دینا۔ باری تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دینا، ہمارے اعمال کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دینا۔ اگلی آیت ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ جس روز تم دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ آیت میں مرضع کے بجائے مرضعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربیت کے لحاظ سے دونوں میں فرق یہ ہے کہ مرضع اس عورت کو کہتے ہیں جو دودھ پلانے والی ہو اور مرضعہ اس حالت میں بولتے ہیں جبکہ وہ بالفعل دودھ پلا رہی ہو اور بچہ اس کی چھاتی منہ میں لیے ہوئے ہو۔ یہاں پس نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ جب وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا تو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے چھوڑ کر بھاگ نکلیں گی اور کسی ماں کو یہ ہوش نہ رہے گا کہ اس کے لاڈلے پر کیا گزری، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ واضح رہے کہ یہاں اصل مقصود کلام قیامت کا حال بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے عذاب کا خوف دلا کر ان باتوں سے بچنے کی تلقین کرنا ہے جو اس کے غضب کی موجب ہوتی ہیں۔ لہٰذا قیامت کی اس مختصر کیفیت کے بعد آگے اصل مقصود پر گفتگو شروع ہوتی ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ آگے کی تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کے بارے میں ان کے جس جھگڑے پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ اللہ کی ہستی اور اس کے وجود کے بارے میں نہیں، بلکہ اس کے حقوق اور اختیارات اور اس کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے بارے میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے توحید اور آخرت منوانا چاہتے تھے اور اسی پر وہ آپ سے جھگڑتے تھے۔ ان دونوں عقیدوں پر جھگڑا آخرکار جس چیز پر جا کر ٹھہرتا تھا وہ یہی تھا کہ خدا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اور یہ کہ کائنات میں آیا خدائی صرف ایک خدا ہی کی ہے یا کچھ دوسری ہستیوں کی بھی۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ یہدیہ الی عذاب السعیر۔ حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ شیطان مردود کی بات ہو رہی ہے، اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وترى الارض حامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج۔ لوگو، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے واپس بلا لیا جاتا ہے پہلے ہی، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ تم سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مینا برسایا یکایک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ ہر انسان ان مادوں سے پیدا کیا جاتا ہے جو سب کے سب زمین سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس کی تخلیق کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے، یا یہ کہ نوع انسانی کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا گیا جو براہ راست مٹی سے بنائے کیے گئے تھے، پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ نطفے سے چلا، جیسا کہ سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا۔ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک سط سے چلائی جو حقیر پانی کی شکل میں نکلتا ہے۔ یہ اشارہ ہے ان مختلف اطوار کی طرف جن سے ماں کے پیٹ میں بچہ گزرتا ہے۔ ان کی وہ تفصیلات بیان نہیں کی گئیں جو آج کل صرف طاقتور خوردبینوں ہی سے نظر آ سکتی ہیں، بلکہ ان بڑے بڑے نمایاں تغیرات کا ذکر کیا گیا ہے جس سے اس زمانے کے عام بدو بھی واقف تھے۔ یعنی نطفہ قرار پانے کے بعد ابتداً جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا سا ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کی ایک بوٹی میں تبدیل ہوتا ہے جس میں پہلے شکل و صورت کچھ نہیں ہوتی، اور آگے چل کر انسانی شکل نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس تقوات کی مختلف حالتوں میں چونکہ تخلیق انسانی کے یہ سب مراحل لوگوں کے مشاہدے میں آتے تھے، اس لیے انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے علم جنین کی تفصیلی تحقیقات کی نہ اس وقت ضرورت تھی نہ آج ہے۔ یعنی بڑھاپے کی وہ حالت جس میں آدمی کو اپنے تن بدن کا ہوش بھی نہیں رہتا، وہی شخص دوسروں کو عقل بتاتا تھا بوڑھا ہو کر اس حالت کو پہنچ جاتا ہے جو بچے کی حالت سے مشابہ ہوتی ہے۔ جس علم و واقفیت اور تجربہ کاری و جہادیدگی پر اس کو ناز تھا، وہ ایسی بے خبری میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ بچے تک بھی اس کی باتوں پر ہنسنے لگتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سلسلہ کلام میں یہ فقرہ 3 معنی دے رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ ہی سچا ہے اور تمہارا یہ گمان محض باطل ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کا کوئی امکان نہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا وجود محض ایک خیالی اور فرضی وجود ہے
جسے بعض عقلی مشکلات رفع کرنے کی خاطر مان لیا گیا ہو، وہ نیرا فلسفیوں کے خیال کا آفریدہ، واجب الوجوب اور علت العلل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقی فاعل مختار ہے جو ہر آن اپنی قدرت، اپنے ارادے، اپنے علم اور اپنی حکمت سے پوری کائنات اور اس کی ایک ایک چیز کی تدبیر کر رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ کھلنڈرا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے کھلونے بنائے اور پھر یوں ہی توڑ پھوڑ کر خاک میں ملا دے۔ وہ حق ہے، اس کے سب کام سنجیدہ اور بامقصد اور پرحکمت ہیں۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اسے ہمارے عمل میں اتار دے، ہمیں قرآن کے چلتے پھرتے نمونے بنا دے، قرآن ہمارے عمل میں ڈھال دے، برائی کا راستہ ہمارے لیے مشکل کر دے اور نیکی پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمارے لیے نیکی کی راہیں کھولی اور ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دیا، علم والوں کی صحبتیں عطا کیں، بالکل اسی طرح ہمارے بچوں کے لیے بھی آسانیاں عطا فرما، انہیں نیک صحبتیں دیں، ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما، ان کی تنہائیوں کی حفاظت فرما اور ان کے لیے ایسے اسباب مہیا فرما کہ ان کے دلوں میں قرآن کا شوق بڑھ جائے اور قرآن کا علم لینے کے لیے وہ بیتاب ہوں۔ جیسے انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، باری تعالیٰ تو ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو آخرت کا مشتاق بنا دے۔ دنیا بے معنی ہے، بے حقیقت ہے اور آخرت دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے نقصان سے بچا لینا۔ اے اللہ، انسانیت کی حفاظت فرما، باری تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، پاکستان پر، اہل اسلام پر اے باری تعالیٰ تو اب رحم فرما، فلسطین پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں اسرائیلی، اے باری تعالیٰ تو ان کو نست و نابود کر دے، ان کی چالوں کو، ان کے ہتھ کنڈوں کو انہی پہ الٹا دے اور مظلوم جو فلسطینی بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، اے باری تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما اور انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ان کی تمام مشکلات کو اپنی رحمت سے حل کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔